بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لا۔ آج ہمیں جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ جائیداد کے لین دین کے وقت آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تو جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پراپرٹی بیچتے وقت کوشش کریں کہ چیک سے رقم وصول نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو چیک دیتا ہے تو وہ وصول نہ کریں۔ چیک کی بجائے بینک ڈرافٹ یا نقد رقم وصول کریں۔ مطلب آپ ڈرافٹ کی شکل میں لے سکتے ہیں یا نقد۔ بہتر یہ ہے چیک کی صورت میں کبھی بھی رقم وصول نہ کریں۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ رقم وصول کیے بغیر سب رجسٹرار کے آفس میں جا کر یہ نہ کہیں کہ میں نے رقم وصول کر لی ہے، اور آپ وہاں پر اسٹیمپ پیپر یا رجسٹری پر سائن بالکل بھی نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دلاسا دے آپ کو کہ آپ جاتے ہی میں آپ کو رقم دے دوں گا، آپ یہاں پر اقرار کر لیں، آپ یہاں پہ سائن کر دیں، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ نمبر 3 پہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ مختار عام کے ذریعے کبھی بھی کوئی پراپرٹی نہ خریدیں۔ مختار عام پر اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے چیک کر لیں کیا اس مختار عام کو جاری کرنے والا بندہ حیات ہے۔ دوسری بھی چیز کہ وہ بندہ اس نے کیا اس مختار عام کو کینسل تو نہیں کروایا۔ اگر کینسل کروایا ہو تو پھر ایسی پراپرٹی مت خریدیں۔ نمبر 4 پہ جو چیز ہے کہ خاتون سے جائیداد خریدتے وقت احتیاط کریں۔ کیا کہ جب بھی آپ بیع نامہ کریں یا انتقال کریں، اس میں گواہ کے طور پر اس کا بھائی، باپ، بیٹا یا ان میں سے کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ گواہ لازمی بنا لے تاکہ اتھینٹک بیع نامہ اور انتقال ہو سکے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ جو چیز آتی ہے کہ آپ اس بات کی لازمی تسلی کر لیں کہ جو پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں اس پر کوئی سٹے تو نہیں ہے، اس پر کوئی ایسی کاروائی تو نہیں ہو رہی، یا عدالت نے اس حوالے سے کوئی کیس تو نہیں چل رہا۔ اس بات کی تسلی کر لیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ زمین کو خریدتے وقت جس بندے سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ بندہ جو پتہ آپ کو بتا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بندہ کہیں اور جگہ کا رہنے والا ہو، کوئی فراڈیا ہو، وہ آپ کو جائیداد بیچ کے یا کوئی فراڈ کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ تو اس بات کو لازمی دھیان رکھیں جو بندہ وہ اپنا پتہ بتا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس چیز کی بھی تسلی کر لیں۔ جب بھی آپ زمین کا معاہدہ کریں، نمبر 7 پہ جو سب سے اہم چیز، جب بھی آپ زمین کا معاہدہ کریں تو آپ اس زمین پر جا کر اس کے ارد گرد افراد سے یہ لازمی کلیئر کر لیں کیا اس زمین کا معاہدہ کسی اور سے تو نہیں ہوا، یا آپ پٹواری سے یا تحصیلدار سے یا سب رجسٹرار کے آفس جا کر اس بات کی بھی تسلی کر سکتے ہیں کہ کیا اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں کہ کیا اس زمین کا معاہدہ تو کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ ان تمام چیزوں کی تسلی کر لیں کیونکہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے اپنی جمع پونجی لگانی ہے، تو اس طرح کی احتیاطیں کر کے آپ بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔